اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریت۔ خواتین و حضرات، آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، اس کا عنوان ہے کہ طالب علم کے آداب۔ دیکھیں، متعلم یعنی طالب علم کا ادب استاد کے ساتھ یہ ہے کہ وہ پہلے سلام کرے اور استاد کے سامنے بات چیت کم کرے جب تک پہلے اجازت حاصل نہ کر لے، خود بات نہ کرے اور نہ کوئی مسئلہ پوچھے۔ جب وہ جواب دے تو اس پر اعتراض نہ کرے اور نہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے اس کے خلاف کہا ہے، اور یہ بھی نہ کہے کہ اس کے خلاف مسئلہ زیادہ صحیح اور درست ہے، اور اس کے سامنے کسی کے ساتھ رازدانہ گفتگو نہ کرے۔ اور اس طرح ہے کہ اپنی آنکھیں اپنے سامنے رکھے اور اگر کوئی وہ بات کہے تو صرف اس کی جانب نظر رکھے اور کسی کی طرف نہ دیکھے۔ استاد کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے جیسے کہ نماز میں بیٹھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج کل کے اگر آپ طالب علم کو دیکھیں تو وہ ان سب چیزوں سے محروم ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا آداب ہیں۔ آج کل دیکھیں، موجودہ دور میں کیا ہے کہ یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں کیا ہو رہا ہے، ایک استاد کی جو ہے وہ طالب علم رسپیکٹ ہی نہیں کرتا، اس کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتا۔ تو آپ خود بتائیں کہ اس طالب علم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں، وہ کیا اس استاد سے سیکھے گا، کیا اس کی عزت کرے گا۔ تو آج کل کے طالب علم جس طریقے سے فاسٹ دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس قدر فتنوں میں ملوث ہیں کہ استاد کیا اس کو پڑھا رہا ہے وہ کچھ حاصل ہی نہیں کرتا۔ جبکہ پرانے اگر آپ دیکھیں تو اس کے آداب میں شامل کیا ہے، جو پہلے لوگ ہیں کس طریقے سے اپنے استاد کا احترام کرتے تھے۔ یعنی کہ ہم اگر 80s میں بھی جائیں تو دیکھیں کس قدر جو ہے وہ استاد کا احترام ہوا کرتا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے استاد کی اہمیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ استاد کا ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ استاد آپ نے جو ہے طالب علم کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اپنا علم دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اس علم کو استعمال کرتا ہے، کہ وہ بچوں کو سکھاتا ہے، طالب علم کو سکھاتا ہے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ فیوچر یعنی کو مستقبل کو اچھا، خوبصورت اور بہترین بنا سکے۔ لیکن کیا ہے کہ اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھیں کہ گالم گلوچ آج تو کتنا عام ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتا ہے، کہ گالی دینا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اپنے آج کل طالب علم ہی اس طریقے کا انداز ہے۔ آپ حالات دیکھ لیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ طالب علم آپ کو رستوں میں نظر آئیں گے، کس قدر کہکے لگاتے ہیں لوگوں پر، لڑکیوں پر، عورتوں پر، کس طرح جو ہے بیچ بازار میں جو ہے وہ گھومنے پھرنے کا ایک بنایا گیا۔ اب یونیورسٹیز دیکھ لیں کہ وہاں پہ پڑھائی کہاں ہوتی ہے۔ آج کل جتنے بھی جو ایپس وغیرہ ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے پاس گیجٹس ہیں، مہنگے ترین موبائل لیے ہوئے ہیں، لیکچر لیے ہوئے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ وہ فحش ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، دیکھیں فحش گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یونیورسٹیز میں، آپ کالجز میں دیکھ لیں تو آج کل یہی سب ہو رہا ہے۔ پڑھائی کہاں، طالب علم جو ہے کہاں اس کا دھیان جو ہے وہ پڑھائی کی طرف ہے، سوائے چند ایک کے جو ہے وہ بہت ہی سنجیدگی سے جو ہے علم حاصل کرتے ہیں، جن کا مقصد ہی علم حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے فتنوں میں پڑھتے ہیں وہ۔ تو ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کا جو ہے وہ سچے دل سے کے ساتھ جو ہے وہ ادب و احترام کرے، کیونکہ ایک استاد ہی جو ہے جو آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کو اسی چیز سکھاتا ہے، دین کی باتیں، دنیا کی باتیں، سائنس کی اور کئی ایسے جو علم ہیں وہ آپ کو سکھاتا ہے تاکہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ سیکیور ہو، محفوظ ہو، اور آپ مستقبل کے جو ہے ایک اچھے انسان بنیں اور اچھا جو ہے اب آگے روزگار آپ کو ملے یا اچھی زندگی آپ بسر کریں۔ لیکن اگر آپ وہ چیز نہیں کرتے تو آپ اس چیز سے جو ہے محروم رہ جائیں گے، اور آپ کو کیا ہوگا نا، دنیا بھی آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گی۔ تو اگر آپ سب سے پہلا کام کریں کہ استاد سے اگر آپ ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان سے عاجزی سے ملیں، ان میں سب سے پہلے سلام کریں۔ دیکھیں، اسلام بھی، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جب دو مسلمان
آپس میں جو ہے ملیں تو ان سب سے پہلی گفتگو ایک خوش اسلوبی سے ملیں اور ساتھ ہی جو ہے مسافہ کریں تو زبان سے السلام علیکم کہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ایک اگر ایک طالب علم اپنے استاد سے ملے تو وہ پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح استاد کے سامنے جو ہے وہ اس کی تھوڑا سا نہیں بلکہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بات چیت جو ہے وہ کم کریں جب تک جو ہے آپ اپنے استاد سے اجازت طلب کر لیں۔ اسی طرح ہے کہ آپ خود بات نہ کریں اور نہ ہی کوئی مسئلہ پوچھیں، جب وہ جواب کہیں تو اس پر اعتراض نہ کریں اور نہ ہی کہیں کہ فلاں شخص نے اس کے خلاف کیا کہا ہے کیا ہے۔ تو ایسی چیزیں استاد آپ کو جو بھی چیز پڑھا رہا ہے، جو چیز سمجھا رہا ہے، آپ اس کو تسلی سے سنیں، سمجھیں۔ جہاں پہ آپ کو کوئی ایشوز آتے ہیں تو وہاں سے آپ سب سے پہلے اپنے ساتھ سے اجازت طلب کریں، اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو یا وہ جو آپ کو پڑھا رہا ہے آپ اس کے متعلق پوچھیں۔ اور درمیان مطلب جب وہ پڑھا رہے ہوں یا آپ کو علم دے رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کوئی بھی مطلب ادھر ادھر کسی دوسرے باتوں میں دوسری طرف جو ہے وہ دھیان مت دیں، بلکہ آپ پورے جو ہے فوکس کے ساتھ پورے تسلی کے ساتھ اپنے استاد کو سنیں کہ وہ آپ سے ساتھ کیا بیان کر رہا ہے، آپ کو کیا سکھا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ابراز کے جو ہے وہ گفتگو نہ کریں ان کے ساتھ، اور اپنی آنکھیں جو ہے سامنے رکھیں، اگر کوئی بات کو کہیں تو اس کی جانب بھی نظر رکھیں، مطلب جو بھی سمجھا رہا ہے آپ اس کو آئی کانٹیکٹ آپ کا آپ کے استاد کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ چیز سکھا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تب بھی آپ خاموش رہیں، ان سے کوئی بات نہ کریں، ان کو کوئی روکے ٹوکے نہ، جب تک آپ وہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ سوال نہ کریں یا آپ جب تک ان سے اجازت طلب نہ کریں کہ ہمیں فلاں چیز پہ مسئلہ ہے یہ ہمیں تو بتا دیں، تو تب جو ہے آپ ان سے اجازت لے کر جو پھر آپ ان سے جو ہے وہ کچھ بھی مسئلے ہوں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو استاد کے سامنے جو ہے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور آدمی کے ساتھ بیٹھیں اسی طرح جس طرح کہ آپ نماز میں بیٹھتے ہیں، اور تب آپ ان سے علم بھی حاصل کریں، جو مسئلے مسائل ہوں ان سے بغیر مطلب اجازت کے ساتھ جو ہے آپ ان سے پوچھیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ استاد میں آپ طالب علم کس قدر جو ہے اچھے طالب علم بنیں گے، اور آپ دیکھیے گا آپ علم بھی جو ہے آپ کی برکت ہوگی۔ اس طرح کہ جب استاد میں کوئی بھی رنج و ملال ہو تو سوال کرنا اور پڑھنا ملتوی کر دو۔ راستے میں اس طرح سوال مت کرو، اگر استاد میں سے کوئی ایسی چیز دیکھو تو اس سے زیبانہ ہو تو تم اس کے بارے میں کوئی غلط خیال جو ہے وہ قائم نہیں کرنا چاہیے، اور یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں استاد کیوں بنتا ہے ایک بندہ، دیکھیں استاد ہی بہتر جانتا ہے، اگر وہ اس قابل بنا ہے تو وہ آپ کو سکھا رہا ہے، اگر آپ الٹا خود ہی استاد کو سکھانے لگ جائیں گے تو پھر فرق کیا رہا۔ تو یہاں پہ اس کی کیا ہوتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، رسپیکٹ یعنی اس کے ساتھ کیا کہنے کہ اس کے ساتھ اس نسل کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے استاد کی ہر عزت کرنی چاہیے، جو وہ سمجھا رہا ہے آپ اس کو سمجھیں، کیونکہ وہ آپ سے بہتر جانتا ہے، تبھی تو وہ استاد بنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کا شاگردوں کو علم نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یاد کریں، جیسے کوئی کشتی میں سوراخ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منکر معلوم ہوا، لیکن جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا تعلق تھا تو وہ منکر نہ تھا، اس لیے کہ جو کچھ بزرگوں میں دیکھو ان کے بارے میں ایسا خیال کرنا ہی چاہیے۔ تو دیکھیں اگر آپ بات کریں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو واقعہ تھا کشتی واقعہ تھا، تو دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کو بہتر علم تھا نا کہ انہوں نے اگر کشتی میں جو سوراخ کی ہے تو وہ اس کے پیچھے ایک مین ریزن کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو آپ نے نقصان کر دیا وغیرہ، لیکن تو حضرت خضر علیہ السلام اس کا بہتر وہ جانتے تھے، ان کا اور جو ہے انہوں نے اس کا بہترین جو ہے اس کا جواب دیا۔ تو خواتین و حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے استاد کا احترام کریں، استاد آپ کو جو چیز سکھا رہا ہے وہ آپ اس کو پراپرلی سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے سامنے ادب سے بیٹھیں، اس سے جو ہے
آپ زبان درازی مت کریں، آپ اسے برا بھلا نہ کہیں، وہ جو آپ کو سمجھائیں پورے فوکس کے ساتھ آپ سنیں اور اس کی عزت کریں، اور اس میں کوئی بھی ایسا کوئی معاملات ہوں، رنج و غم ہو تو اس پر جو ہے وہ سوال کرنا یا پڑھنا جو ہے آپ اس کو ملتوی کر دیں، اور بیچ راستے میں بھی اگر آپ کو ملتا ہے تو ان سے سوال مت کریں، اس کی عزت کریں۔ جب استاد کی اگر آپ عزت کریں گے تو یقین کریں کہ آپ بھی جو ہے ایک اچھے طالب علم میں شمار ہوں گے، اور آپ کا رتبہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ضرور بڑھے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ طالب علم کے کچھ آداب تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور کلیئر ہوا ہوگا، اور اگر آپ اس حوالے سے جو ہے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے ڈفرینٹ اسلامک کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ کئی احادیث کے اسلامک ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولے گا، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔